اے بھائی یہ تو فجر کے بعد سلام نہیں پڑھا نکل گیا، میلاد میں سلام نہیں پڑھا نکل گیا، ارے کسی کام سے بھی نکلا ہوگا، کوئی ضرورت پڑ گئی ہوگی، تو اب جو نکل گیا وہ نہیں ہے سنی۔ دوستان محترم، سنی کا جو معنی مطلب لوگوں نے ادھر بنا رکھا ہے، میں نے دیکھا کہ کہاں سے کہاں لوگ گمراہی میں پڑ گئے۔ ادھر کا سنی تو سمجھتا ہے جو مزار لگائے وہ سنی، جو عرس کرے وہ سنی، وہ چادر چڑھائے وہ سنی، جبکہ علماء جانتے ہیں کہ مزار پر ایک چادر چڑھانا کافی ہے، ایک چادر سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ چادر سے صاحب مزار کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ چادر سے صاحب مزار کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے ان کو۔ اب اس کو یہ مثال میں آپ کو میں سمجھاؤں، ایک شخص 1,00,000 کی چادر لے جا کر کے مزار پہ ڈال دے، اور ایک حسن صاحب جائیں وہاں مزار پہ چادر نہ ڈالیں بلکہ 3 مرتبہ قل هو اللہ، 1 مرتبہ الحمدللہ پڑھ کے اور صاحب قبر کو، صاحب مزار کو ایصال ثواب کر دیں۔ اب پوچھئے علماء سے کہ 1,00,000 کی چادر کا زیادہ فائدہ ان کو ہو رہا ہے یا یہ 3 مرتبہ قل هو اللہ کا فائدہ ان کو زیادہ ہو رہا ہے؟ سارے علماء بتائیں گے کہ نہ، 1,00,000 نہیں، 1 کروڑ کی چادر ڈال دو، اس سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے جو آپ نے ایصال ثواب کر دیا، اس سے ان کا زیادہ فائدہ ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ الٹا ہو رہا ہے، یہاں سب الٹا ہو رہا ہے۔ امام صاحب کی 3 مہینے کی تنخواہ نہیں، اور شاعروں کو چھلکا چھلکا کے نذرانہ دیں گے، نعت پڑھنے والوں کو چھلکا چھلکا کے۔ گاؤں میں معلوم کیجئے گا تو اس آدمی پر 3 مہینے کا درمہا لگتا ہے، اور یہاں کمر لچکا کے سارا کچھ الٹا ہو رہا ہے۔ مذہب کے نام پر، نیکی کے نام پر عرس بنانا کیا ہے؟ عرس بنانا سنت بھی نہیں ہے، سن لیجیے، بس جائز ہے۔ زیادہ سے زیادہ کھینچ تان کیجیے گا تو مستحب ہے، مستحب سے آگے نہیں جائے گا۔ ایک مستحب کو ادا کرنے کے لیے ہزاروں حرام کاریاں ہو رہی ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ آج علماء سیمینار کریں تو عرس کو ناجائز حرام ہونے کا فتویٰ دے دیں گے۔ جو حالات بنا رکھے ہیں ان لوگوں نے، وہ بھی دلیل نہیں چلے گی کہ بھائی ایک جائز کام کے کرنے میں 100 ناجائز کام آپ کو کرنا پڑ رہا ہے، تو اس جائز کام کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن سارا سنی کو اسی میں جھونک دیا۔ مدارس ویران ہو گئے، مدارس ویران ہو گئے، جہاں سے اسلامی تعلیم کی شمع جل رہی تھی، جہاں سے اللہ اس کے رسول کی راہ بتائی جا رہی تھی، جہاں سے آپ کو اسلام بتایا جا رہا تھا، وہ مدارس کمزور پڑ گئے، خانقاہیں آباد ہو گئی۔ 50-50 لاکھ کا مزار کائے کے لئے بھائی؟ ہمیں علماء بتائیں، آپ لوگ میری اصلاح کریں، کسی حدیث میں لکھا ہے کہ جس بزرگ کے اوپر، جس بزرگ کے قبر پر جتنا قیمتی مزار بنا دیا جائے تو اللہ کے یہاں بھی ان کا رتبہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیا کہا صاحب؟ ہے ایسا؟ کبھی نہیں۔ اچھا، کوئی اللہ کا ولی ہے، اللہ والا ہے، واقعی میں اللہ کا بندہ ہے، برگزیدہ ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، اور اس کا مزار نہیں بنایا جائے تو کیا اللہ کے یہاں اس کا درجہ گھٹ جائے گا؟ اب کوئی اللہ کا ولی ہے ہی نہیں، لیکن بیٹا مالدار ہے، باپ کا مزار بنا دیا، اور پھر اس کے بعد اس کا پوتا اور زیادہ مالدار ہے تو اس مزار کو 50 لاکھ کا بنا دے، 1 کروڑ کا بنا دے، تو کیا اس 1 کروڑ کے مزار بننے سے ان کا رتبہ خدا کی بارگاہ میں بڑھ جائے گا؟ فرشتوں کا گروج اور بڑھ جائے گا، گروج بڑھ جائے گا۔ تو حقیقت کو سمجھیے میرے بھائی، یہ دنیا چھوڑ دینا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں مت کھوئیے۔ ہر آدمی سمجھیے کہ ہم مسافر ہیں، جس طرح آج شبراتی صاحب دنیا سے چلے گئے، یقین نہیں ہو رہا تھا، جب پہلی بار سنا تو یقین نہیں ہو رہا تھا، میں تو 6-7 بار پوچھا کہ بھئی شبراتی صاحب مہندر نگر کے، تو ہاں وہ انتقال ہو گئے۔ اب دیکھیں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن وقت آیا، پھر وہ 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکا، موت اپنے وقت پر آ گئی۔ ہر کوئی سمجھ لے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔
ابھی جو ہم سانس لے رہے ہیں اگلی سانس ہم لے پائیں گے کہ نہیں لے پائیں گے کوئی یقین نہیں ہے. تو موت اس قدر یقینی چیز ہے اور کب آ جائے کوئی پتہ نہیں ہے. سدھریے. مہندر نگر میں تاڑی پینے کا شراب پینے کا جو عام رواج ہے شراب کو چھوڑیے ابھیان چلائیے کمیٹی بنا کر سختی کیجیے چند لوگوں کی سرفروشان اسلام کی کمیٹی بنا کر کے شراب پر پابندی کیجیے اس زندگی کو تابناک بنائیے انشاءاللہ قبر بھی تابناک ہو جائے گی. دنیا کے مسافر دنیا میں کھو نہ جانا. واہ واہ ماشاء اللہ. دنیا کے مسافر دنیا میں کھو نہ جانا دنیا میں کھو نہ جانا کر یاد اپنے رب کو کر یاد اپنے رب کو ہے منہ دکھانا. دنیا کے مسافر دنیا میں کھو نہ جانا دنیا میں کھو نہ جانا. یہ کوٹھیاں یہ بنگلے جس میں تو عیش کرتا یہ کوٹھیاں یہ بنگلے جس میں تو عیش کرتا سب چھین لیں گے تجھ سے سب چھین لیں گے تجھ سے تنہا ہے تجھ کو جانا. دنیا کے اے مسافر دنیا میں کھو نہ جانا دنیا میں کھو نہ جانا دنیا میں کھو نہ جانا. مدارس کو مضبوط کیجیے تعلیم گاہوں کو مضبوط کیجیے دانش گاہوں کو مضبوط کیجیے. الحمدللہ آج اسٹیج پر کئی اداروں کے ناظم اعلیٰ بیٹھے ہیں کئی اداروں کے. قاری صاحب کا تو آپ نے سن لیا شاندار ادارہ چلاتے ہیں بچوں کو تعلیم اسلام سے آراستہ فرماتے ہیں محنت کرتے ہیں بہت کچھ آپ نے سن لیا. دوسری طرف ہمارے بڑے بھائی صاحب ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب مجاہد دورہ اس نیپال کی سرزمین پر میرے علم کے مطابق سب سے پہلا ادارہ انہوں نے قائم کیا. ورنہ ہم لوگ گھوسی جاتے تھے بڑی پریشانی ہوتی تھی اپنی بچیوں کو ہم لوگ گھوسی جاتے تھے اور وہ بھی اتنا ناز نخرا یہ کمی ہے داخلہ نہیں ہوگا وہ کمی ہے داخلہ نہیں ہوگا ناز نخرے اٹھانے پڑتے تھے بڑی مشکل سے داخلہ ہوتا تھا. آج انہوں نے قائم کر کے ایسا حسین سلسلہ بنا دیا کہ ماشاءاللہ وہ ان کو دیکھنے کے بعد کئی ادارے قائم ہو گئے اس علاقے میں. مولانا حسن رضا جو ابھی آپ کے سامنے سے تقریر کر کے گزر گئے انہوں نے بھی ادارہ کھول دیا. یہاں بھی آخر بچوں کی تعلیم کا بندوبست انہوں نے کیا. یہ کام ہے. حضرت مولانا احمد حسین میرے چھوٹے بھائی یہ بھی ادارہ چلاتے ہیں وہاں بھی بہت ساری بچیاں پڑھتی ہیں. سنیوں کو ضروری ہے کہ تعلیم پر توجہ کریں ادارے کو چندہ دیجیے. یہ سنی مسلمان مدرسوں کو چندہ نہیں دے گا جلسہ کے لیے اگر 50 روپے دینے والا ہے تو 500 یہ پوچھتا ہے کہ جلسے سے دن پھیل رہا ہے. اللہ اکبر. مدرسوں سے دن پھیل رہا ہے مدرسوں کو مضبوط کیجیے. عرس میں تو چندہ دیجیے ہی نہیں. ایک بات بتائیے آج شبراتی صاحب کے بچے ان کے نام سے ایصال ثواب کی محفل کر رہے ہیں چندہ لیے ہیں کیا؟ آپ لوگ بولے چندہ لے کے کر رہے ہیں کیا؟ یہ گاؤں گاؤں رشید صاحب کے گئے چندہ کرنے کے لیے؟ تو باپ دادے کا کام کرنا ان کے نام کی محفل کرنا ان کے نام پہ ایصال ثواب کرنا یہ اولاد کا کام ہے کہ اپنے گھر سے جو طاقت ہے اس کے حساب سے کرے کہ لوگوں سے چندہ لے کے کرے گا. ہنسیے گا نہیں ہنسیے گا؟ تو یہ عرس کرنے والے کیا کرتے ہیں لوگوں سے چندہ لے کے اپنے باپ دادا کا عرس کرتے ہیں لوگوں سے چندہ لے کے کرتے ہیں. بے شرمی کی حد ہو گئی بے حیائی کی حد ہو گئی. لوگوں سے چندہ لے کے باپ کا کام کرتا ہے. آپ میں سے کوئی آدمی باپ دادا کا کام چندہ لے کے کرے تو کل سے چھچی نہیں کیجیے گا اس کے اوپر. بولیے نا آپ لوگ خالی ٹکر ٹکر دیکھیے گا کچھ بولیے گا. اپنے باپ دادا کا کام اپنے جیب سے کرنا ہے کہ چندہ لے کے کرنا ہے؟ ماشاءاللہ. ہاں یہ مجمع بڑا بیدار ہے ہم تو سمجھ رہے تھے سو گیا. اپنے جیب سے نہ کرنا چاہیے. تو یہ جو لوگ آتے ہیں باپ دادا کے نام پہ عرس کے نام پہ اشتہار چھپا کے چندہ کرنے بولیے شرم حیا دھوکے نہ آئے ہو.
ان کو جواب دیجئے کہ آپ اپنے باپ کا کام کر رہے ہیں تو اپنے جیب سے کیجئے نا. ہم لوگوں سے چندہ کیوں مانگنے آ رہے ہیں؟ چندہ لے کر کے قوم سے کیوں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رسول کا ذکر کریں گے. اب وہاں پر پارٹی بناتا ہے اسٹیج پر پارٹی بنا کے جو اس کا مخالف ہے اس کو گالی سنواتا ہے. اور آپ لوگ چندہ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو. بولیے آپ لوگ بھی تو اس گناہ کے بھاگیدار ہیں. اللہ نے عقل دی ہے، شعور بخشا ہے، دماغ بخشا ہے. سوچ سمجھ کر 1 روپیہ ڈالیے کہیں. بے سوچے سمجھے 1 روپیہ کیوں؟ آپ کا پیسہ صحیح مصرف میں خرچ ہونا چاہیے، تب جا کر کے آپ کا بھی بھلا ہوگا اور پھر اچھے اچھے کام پروان چڑھیں گے. اس علاقے میں کون نہیں جانتا کہ کون کتنا کام کر رہا ہے سنیت کا، لیکن حالت یہاں ایسی بنی ہے کہ اندھی نگری چوپٹ راجا، ٹکیسر کھاجا ٹکیسر بھاجا، سب مولوی صاحب برابر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو ہدایت دے. آج تقریر نہیں ہو پائے گی چونکہ ٹائم مجھے لگتا ہے کہ 9:30 بج گیا ہوگا.